اور سب سے بڑا نقصان گناہ کا آخرت میں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار بن جائے گا۔ یہ گناہوں کا نقصان ہے۔ کوئی بھی گناہ انسان چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کی طرف جانے والے سارے دروازے ہی بند کر دے۔ کہتے ہیں جدھر جانا نہ ہو ادھر کا راستہ بھی نہیں پوچھتے۔ تو نیکیاں جو ہم کرتے ہیں پہلے سے ان کے اندر بہتری بھی لے کر آنی ہے اور نیکیاں مزید کرنا شروع کر دینی ہے، اس لیے کہ نیکیوں کے اندر یہ طاقت اور پاور ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے اتنے زیادہ گناہ ہم سے چھوٹتے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں ایک بندہ پہلے بڑا بد زبان تھا، گالیاں بکتا رہتا تھا، بات بات پر گالی، بات بات پر گالی۔ جب اس نے نماز پڑھنا شروع کی تو اس کی زبان ٹھیک ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ۔ ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ رکھنا فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے گناہوں کے مقابلے میں۔ جس طرح ڈھال تلوار کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اپنے بچاؤ کے لیے، اسی طرح روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ عزیز حاضرین گرامی قدر، یہ آیت اور حدیث مبارکہ یہ رمضان المبارک میں بار بار آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہیں، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں اس آیت کو بھی اور اس حدیث کو بھی۔ اس آیت اور اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ لعلکم تتقون اور الصوم جنہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ روزہ ہم سے ہمارے گناہ چھڑوانے کے لیے آیا ہے۔ روزہ واقعی گناہ چھڑوا دیتا ہے، روزہ واقعی گناہ چھڑواتا ہے۔ گناہ چھوڑنے کے اعتبار سے، روزے کے ذریعے گناہ چھوڑنے کے اعتبار سے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، غور سے ذرا سماعت فرمائیے گا۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو روزہ رکھ کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص بڑی گالیاں نکالتا ہے لیکن جب اس نے روزہ رکھا ہو تو وہ شرم حیا کرتا ہے، روزے کی وجہ سے اپنی زبان روک لیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، دو نبریاں کرتا ہے، تو روزے کا شرم حیا کر کے روزے کے اندر گناہ چھوڑ دیتا ہے کم از کم۔ ایک بندہ 2 نمبر کام کرتا ہے، فون پہ کہتا ہے کہ یار وہ جو ڈیل کرنی تھی نا شام کو آنا، تمہیں پتہ ہے کہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ابھی روزہ رکھا ہوا ہے، شام کو ڈیل کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں چور ہے کہ روزے کے اندر وہ کام نہیں کر رہا، کہہ رہا شام کو کریں گے روزہ کھول کر۔ ایک سگریٹ پینے والا اور بہت سی غلط چیزوں کا استعمال کرنے والا روزے کے اندر رک جاتا ہے، جیسے ہی روزہ کھولا پھر وہ کام اسی طرح شروع۔ تو یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں کہ کم از کم روزہ رکھ کے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، شام کو پھر کر لیتے ہیں لیکن روزہ کم از کم ان سے گناہ چھڑوا لیتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو رمضان میں گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کی بھی ایک اپنی شان ہے، لوگ رمضان کا بھی احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں روزیاں تو بعد دیکھیں گے۔ ہاں جی، بڑا کچھ انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے غلط سلط کرنے والا، تو رمضان کی شرم کر کے وہ کام چھوڑ دیتے ہیں اور عید الفطر کے دن ہی وہ ساری کسریں پوری کر دیتے ہیں۔ اب تو سینموں کا دور نہیں ہے، ماضی قریب میں عید الفطر کے دن فلمیں لگتی تھی تو باقاعدہ اشتہار اخباروں میں آتے تھے کہ عید الفطر سے انشاءاللہ
وہ فلم جو ہے نا وہ عید الفطر کے دن انشاءاللہ ریلیز ہوگی. یعنی رمضان نے تو کم از کم گناہ چھڑوا دیے اور رمضان کے بعد پھر ویسے ہی جیسے پہلے تھے. اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ دے ڈونٹ کیئر، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ روزے رکھ کے بھی گناہ کرتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے نزدیک روزہ کیا ہے؟ سحری اور افطاری کرنے کا نام روزہ ہے. صبح ٹھیک ٹھاک دبا کے کھایا اور سو گئے، اور شام کو اٹھ کے بہترین قسم کی افطاری کر لی اور روزہ ہو گیا. ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. صبح سے شام تک بس بھوکے رہ لیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ کیا ہونا تھا کہ گناہ چھوڑتے، یہی فائدہ تھا نا. لعلکم تتقون اور الصیام جنہ. روزے کا مقصد یہ تھا کہ گناہ چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے گناہ تو چھوڑے نہیں، سارا کچھ ویسے ہی کر رہے ہیں، لیکن بس صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ رہی ہے. تو ان کو روزے سے کیا ملا ہے سوائے بھوک اور پیاس کے؟ کچھ بھی نہیں ملا. یہ تین قسم کے لوگ ہو گئے. ہم نے ان تینوں میں سے ہی نہیں بننا کہ جو صرف روزے میں گناہ چھوڑتے ہیں، جو صرف رمضان میں گناہ چھوڑتے ہیں، اور جو رمضان میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے. ہم نے ان تینوں میں سے نہیں بننا. ہم نے کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہم نے روزے کے ذریعے سے ایسی تربیت حاصل کرنی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، گناہوں سے پیچھا چھڑا لینا ہے. صرف روزے کے اندر نہیں، صرف رمضان کے اندر نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہ کو چھوڑ دینا ہے. اب مختصر سے وقت میں 5 باتیں ہم نے غور کرنی ہے. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ گناہ ہم چھوڑ دیں، انسان ہے نا، خطا کا پتلا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی خرابی، خامی، بری عادت انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک سے بہترین موقع گناہ چھوڑنے کا، بری عادتیں ترک کرنے کا اور کوئی نہیں ہے. یعنی جس نے رمضان کے اندر نہیں گناہ چھوڑنے، وہ اور کس موقع کی تلاش میں ہے؟ یعنی یہ بہترین موقع ہے. اگر کوئی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے تو بہترین اس کے لیے اپرچونٹی ہے جو اللہ رب العزت نے رمضان کی شکل میں اس کو عطا کی ہے. 5 باتیں مختصر وقت میں ہم نے یاد کرنی ہے. اگر ہم واقعی سنجیدہ ہیں گناہ چھوڑنے کے بارے میں تو 5 باتیں یاد کر لیجئے. سب سے پہلی بات، اگر ہم واقعی گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو گناہوں کا نقصان سمجھیں، گناہوں کا نقصان ذہن میں رکھیں کہ گناہ ہمارے لیے خطرناک ہیں. ہم نے گناہ کیوں چھوڑنے ہیں؟ کیونکہ گناہ ہمارے لیے خطرناک ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ چیز جو نقصان دہ ہمارے لیے ہے وہ اصل میں گناہ ہی تو ہیں. ہم نقصان کس کو سمجھتے ہیں؟ کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان ہے. لیکن ان نقصانوں سے بھی بڑا نقصان وہ گناہوں کا ہے. یہ وہ نقصان ہے، مطلب انسان بیمار ہو گیا، صحت یاب ہو جائے گا، نقصان ہو گیا کاروباری، مالی، وہ پورا ہو جائے گا. لیکن گناہوں کے سلسلے میں جو نقصان بندے کو ہوتا ہے وہ ایسا نقصان ہے کہ وہ پورا ہونے والا نہیں. علماء نے گناہوں کے 20 نقصان جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجواب الکافی، اس میں انہوں نے 20 گناہ کے نقصان جو ہے نا وہ ساری اس کتاب کا موضوع یہی ہے کہ گناہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بندے کا کیا کیا نقصان کرتا ہے. مثال کے طور پر گناہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کی کا جو جلال اور عظمت ہے وہ نکل جاتی ہے. گناہ کرنے کی وجہ سے انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے. گناہوں سے جو نفرت پائی جاتی ہے گناہ کرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ دھڑلے کے ساتھ جو ہے نا وہ گناہ کرتا ہے، اور ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ. یہ گناہ ایسی دلدل ہے کہ جس کے اندر انسان پھنستا ہی چلا جاتا ہے. علم سے محرومی، رزق سے محرومی، اللہ کی نعمتوں سے محرومی، گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذابوں کو دعوت دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گناہوں کے نقصان ہیں. دنیاوی نقصان بھی ہوتے ہیں، مختلف گناہ ہیں
جیسے سگریٹ کی ابھی ہم نے بات کی، اس کا نقصان دنیا میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ صحت کو نقصان ہوتا ہے، ڈبی کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے کہ یہ منہ کے کینسر کا سبب ہے، ہاں جی، تو یہ دنیا کا نقصان ہے۔ کوئی بھی گناہ ہوتا ہے اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں نقصان بھی ہے۔ تو انسان گناہ اگر واقعی چھوڑنا چاہتا ہے تو ان گناہوں کو ذہن میں ان نقصانات کو ذہن میں رکھے کہ میں نے اس لیے گناہ چھوڑنا ہے کہ یہ گناہوں کے یہ نقصان ہونے، اور سب سے بڑا نقصان گناہ کا آخرت میں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار بن جائے گا، یہ گناہوں کا نقصان ہے۔ پھر انسان یہ ذہن میں رکھے کہ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ انڈر آبزرویشن ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ان ربک لبالمرصاد، رصد کہتے ہیں گھات لگا کر بیٹھنا۔ ایک نشانے والا ہے نا، ایک فوجی ہے، وہ نشانہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے ہی یہاں سے شکار گزرے گا، شکاری گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے ہی شکار گزرے گا میں نے فوراً اس کو جو ہے نا وہ شوٹ کر دینا ہے، اس کو گھات لگانا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہر وقت ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، ہم کسی لمحے بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو انسان یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ گناہ کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں کل جواب دینا ہے، گناہ کے بارے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑنا ہے، اور پکڑ بھی اس کی ایسی ہے کہ ان اخذہ علیم شدید، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی دردناک بھی ہوتی ہے اور بڑی شدید بھی ہوتی ہے۔ ولا یوثق وثاقہ احد، وہ اس طریقے سے بندے کو باندھ کر مارے گا کہ ویسے کوئی اور باندھ بھی نہیں سکتا، اس کے عذاب سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کو گناہوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ گناہوں کے نقصان کو ہم نے کبھی نہیں بھولنا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اگر ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو نیت تو کریں اس کو چھوڑنے کی، ارادہ تو کریں اس کو چھوڑنے کا۔ جو بندہ نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندہ میری طرف آنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے راستے کھولتا جاتا ہوں۔ مشکل ضرور ہوتا ہے، ایک بندہ نشہ کرتا ہے مثال کے طور پر، نشہ چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے۔ باقاعدہ سینٹر بنے ہوتے ہیں نشہ چھڑانے کے لیے، وہاں پر ایڈمٹ کرتے ہیں مریضوں کو، باقاعدہ ٹریٹمنٹ کر کے ان کو نشے سے یہ عادت جو ہے نا ان سے چھڑاتے ہیں۔ مشکل ہے، لیکن جو بندہ ارادہ کر لیتا ہے آخر کار وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہو، مثلاً ایک بندہ سودی کاروبار کر رہا ہے، اس کو بظاہر مشکل تو لگے گا کہ میں نے سود کا اتنا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، میں ایک دم سے اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں تو کیسے چھوڑوں؟ جو میری لگژری لائف اتنی گزر رہی ہے اس سود کے پیسے کی وجہ سے، اس حرام کے پیسے کی وجہ سے، اب ایک دم سے میں کیسے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دوں؟ مشکل ضرور ہوتا ہے، کوئی بھی گناہ چھوڑنا ظاہر ہے مشکل لگ رہا ہوتا ہے ابتدا میں، لیکن جب بندہ نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ نیت کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر اسی وقت ہی عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ گناہ کو چھوڑنے کی نیت کرتا ہے، جس طرح نیکی کرنے کی نیت کرنے سے انسان کو وہ نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے، اسی طرح جب بندہ گناہ کو چھوڑنے کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ لکھ دیتا ہے، نیکی ہے، گناہ چھوڑنا بھی نیکی ہے، تو یہ بھی اللہ رب العزت اس کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ کوشش کرے، اور اگلا تیسرا مرحلہ پھر یہ ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑ دے۔ گناہ کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو صرف چھوڑ نہ دے بلکہ اس کی طرف جانے والے سارے راستے بھی بند کر دے، اس گناہ کا سبب بننے والے سارے ذرائع جو ہے نا ان کو بھی ترک کر دے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو عادت ہے
غلط چیزیں دیکھنے کی. مثال کے طور پر یہ ہمارے نوجوانوں میں کثرت کے ساتھ یہ بیماری پائی جاتی ہے، گندی فلمیں دیکھنے کی عادت ہے. اب اس کا سبب کیا ہے؟ انٹرنیٹ ہے. مثال کے طور پر نیٹ کا کنیکشن ہے. اگر ایک بندہ یہ واقعی سیریس ہے کہ وہ اس برے فعل سے جان چھڑانا چاہتا ہے، جان نہیں چھوٹتی اس کی، روز موبائل لے کر بیٹھ جاتا ہے اور ویسے کہتا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، اگر وہ واقعی سیریس ہے چھوڑنے میں تو سب سے پہلے اپنا نیٹ کا کنیکشن جو ہے نا وہ ختم کروا دے. اگر واقعی سیریس ہے اس کو کوئی قربانی بھی دینی پڑے گی نا، ضرورت کی حد تک رکھ لے اور اپنے اوپر جبر کر کے کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے. تھوڑی سی چیزیں جو فائدہ مند ہیں وہ بھی چھوٹ جائیں گی وقتی طور پر، لیکن عادت بنائے. اپنا وہ جو پیکیج لگواتا ہے نیٹ والا وہ نہ لگوائے 1 ماہ اور دیکھے کہ پھر کیا ہوتا ہے. ایک مثال ہے، کوئی بھی گناہ انسان چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کی طرف جانے والے سارے دروازے ہی بند کر دے. کہتے ہیں جدھر جانا نہ ہو ادھر کا راستہ بھی نہیں پوچھتے. دیکھیں اللہ رب العزت نے جہاں پر قرآن مجید میں زنا کا ذکر فرمایا نا، تو یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ زنا ڈائریکٹ نہیں ہوتی، زنا سے پہلے کئی سٹیپ ہوتے ہیں، اور وہ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ بد نظری. مرد عورت کو دیکھتا ہے تو یہ پہلا اللہ تعالیٰ نے پہلے سٹیپ پر ہی روک دیا کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں جھکا لو، دیکھنا ہی نہیں ہے. دیکھو گے کام شروع ہو جائے گا. زنا کی طرف تم نے پہلا قدم اٹھا لیا. غیر محرم عورتوں کو دیکھو گے، پہلا قدم تو تم نے اٹھا لیا زنا کی طرف. اس کے بعد پھر دوستی ہوگی، پھر چیٹ ہوگی، پھر ڈیٹ ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ آگے آگے بڑھتے بڑھتے زنا ہو جائے گا. تو اگر کوئی بندہ زنا چھوڑنا چاہتا ہے تو یہ سارے پہلے سٹیپ کو ہی چھوڑ دے. یہ مطلب ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کا. تو انسان کوئی بھی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے تو جو بھی ذریعہ اور سبب ہے اس گناہ تک اس کو پہنچانے والا، وہ اس دروازے کو ہی بند کر دے تاکہ وہ اس گناہ تک جا ہی نہ سکے. اگر برے دوستوں کی وجہ سے، بری کمپنی صحبت کی وجہ سے اس سے وہ گناہ ہوتا ہے تو انسان ان دوستوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دے، اس مجلس کو ہی چھوڑ دے، ایسی صحبت کو چھوڑ دے جن کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے. گناہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے. انسان نے ماضی میں جو گناہ کیے ہوتے ہیں انسان ان کو یاد کر کر کے بھی لطف اندوز ہوتا ہے، اور جو ماضی کے گناہ ہوتے ہیں وہ اس سے پھر مستقبل میں دوبارہ گناہ کراتے ہیں. تو انسان کیا کرے؟ ورقہ ہی پھاڑ دے. جب اس نے وہ گناہ چھوڑ دینا، نیت تو کر لی ہے کہ میں نے اب یہ گناہ چھوڑ دینا ہے، تو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے، اس طرف جانا ہی نہیں ہے، ویسی کمپنی بھی چھوڑ دینی ہے، ویسے وہ کنیکشن بھی بند کرا دینا ہے، سب کچھ ختم. جب چھوڑ چڑے ہیں ہم، واقعی سیریس ہے گناہ چھوڑنے کے بارے میں، تو سب کچھ بند کر دینا ہے. ادھر جانا ہی نہیں ہے، ادھر دیکھنا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے. یہ ہے گناہ کو چھوڑنے کا مطلب. ایک بندہ آتا ہے، قاری صاحب میں نا بہت بری عادت میں ملوث ہوں، بس دعا کریں میرے لیے کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں. تو طریقہ یہی ہے نا کہ وہ چھوڑ دے. سارا کچھ دیکھتا بھی گند ہے اور پھر کہے کہ میں غلط کام بھی چھوڑ دوں. کیسے؟ ہم سب کچھ کر بھی رہے ہیں اور پھر گناہ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے یہ؟ اس کو پہلے چھوڑیں تو صحیح. جو گناہ کا ذریعہ اور سبب بننے والی جتنی چیزیں ہیں ان کو خیر بات کہیں، اپنی زندگی سے نکال دیں، پھر انشاءاللہ گناہ بھی چھوٹ جائے گا. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے متقی ہیں. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں. اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمایا کرتے تھے گناہوں سے بچنے کے لیے. بڑی بڑی خوبصورت دعائیں ہیں حدیثوں کے اندر. مثال کے طور پر اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے، میرے نفس کو پاک فرما دے، اور تو ہی میرے نفس کو پاک کر سکتا ہے. یا اللہ گناہوں سے تو ہی بچا سکتا ہے. انت ولیہا ومولاہا، یا اللہ میرے نفس کا ولی بھی تو ہے اور مولا بھی تو ہے. میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، میرے دل سے گناہوں کا خیال نکال دے، میرے دل کو پاک کر دے گناہوں سے. بڑی خوبصورت دعا ہے، غالباً حسن المسلم وغیرہ میں مل جائے گی آپ کو.
اسی طرح اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، اللہ کے اختیار میں انسان کے دل ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے انسانوں کے دلوں کو پھیرتا ہے، تو یا اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اپنے الفاظ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کہ یا اللہ میں اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں، مجھے اس کے نقصانوں کا بھی پتہ چل گیا ہے، مجھے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ تو مجھ سے ناراض ہے، ہاں جی، اس گناہ کی وجہ سے یا اللہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوٹتا نہیں ہے، میری مدد فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت اور ہمت ہے بندے کے اندر، اور نہ گناہ سے بچنے کی توفیق بندے کو ہو سکتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا نہ فرمائے۔ اللہ ہی بندے سے نیکی بھی کروا سکتا ہے، توفیق اس کو عطا فرما کر، اور گناہ سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھی انسان اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے اگر وہ گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و شر بصری و شر لسانی و شر قلبی و شر منی۔ سارے جسم کے وہ اعضاء جن سے گناہ کرتا ہے انسان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا میں ہر عضو کا ذکر کیا ہے۔ اے اللہ میں کانوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کانوں سے کوئی غلط چیز نہ سنوں، یا اللہ میں آنکھوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں آنکھوں سے کوئی بری چیز نہ دیکھوں، میں دل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ دل میں خیالات نہ لے کے آؤں غلط، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ منی، اور اپنی منی کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں اور اس سے کوئی ناجائز اور حرام کام نہ کروں۔ یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے۔ تو بہرحال ایک کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی دعاؤں کے اندر ایسی لازمی دعائیں شامل کرنی ہیں جو گناہوں سے ہماری حفاظت کرنے والی ہیں اور ہمیں تقوی عطا فرمانے والی۔ پانچواں اور آخری کام ہم نے یہ کرنا ہے، اگر ہم واقعی سنجیدہ ہیں گناہ کو چھوڑنے کے معاملے میں، تو نیکیاں جو ہم کرتے ہیں پہلے سے ان کے اندر بہتری بھی لے کر آنی ہے اور نیکیاں مزید کرنا شروع کر دینی ہے، اس لیے کہ نیکیوں کے اندر یہ طاقت اور پاور ہے کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے تو تمحوہا، حدیث میں آتا ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ نیکی کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کفارہ بن جاتی ہیں نیکیاں گناہوں کی معافی کا۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی ان الحسنات یذھبن السیئات کا یہ ہے کہ نیکیاں کرنے سے انسان سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برے کاموں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ طاقت ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہو اور پھر صحیح طور طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دے تو گناہ اس سے ایک ایک کر کے چھوٹتے جائیں گے۔ لیکن نماز واقعی صحیح والی نماز ہو، نماز حقیقی نماز ہو، انسان کو نماز کا ترجمہ آتا ہو، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے، ایسی نماز کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان قرار دیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ تو سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ پڑھ انسان نماز رہا ہو، جسمانی طور پر تو مسجد میں ہو لیکن ذہن اس کا کہیں اور گھوم رہا ہو، اور پلاننگ کر رہا ہو کہ میں نے نماز کے بعد کس کو جا کے چھرا پھیرنا ہے، ہاں جی، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، جو اس کے اوپر فرض ہے نا نماز، وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن نماز نے اس کو فائدہ تو نہیں دیا یہ والا فائدہ کہ نماز گناہوں سے بچاتی ہے انسان کو، اس کو تو نہیں بچائے گی نا ایسی نماز۔ تو جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے اتنے زیادہ
گناہ ہم سے چھوٹتے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، ایک بندہ پہلے بڑا بد زبان تھا، گالیاں بکتا رہتا تھا، بات بات پر گالی، بات بات پر گالی۔ جب اس نے نماز پڑھنا شروع کی تو اس کی زبان ٹھیک ہو گئی۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب بندہ حقیقی معنوں میں نماز کا حق ادا کر کے اس کو پڑھتا ہے، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اس کے الفاظ کے اوپر غور کرتے ہوئے، تو اس کے اندر یہ احساس خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں دعا کرتا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ مشرق کہاں اور مغرب کہاں، کتنے دور ہیں؟ تو یا اللہ اتنی دوری میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ڈال دے۔ یہ دعا بندہ نماز میں کر رہا ہے، اور جس کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا تو وہ نماز کے بعد گناہ کرے گا، کہے گا میں اللہ سے ابھی دعا کر کے آیا ہوں کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے دور کر دے، اور میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ ابھی میں ظہر کی نماز پڑھ کے آیا، اللہ کے حضور حاضری دے کر آیا، اب میں نے دوبارہ عصر کی نماز پڑھنے جانا ہے۔ جو دو نمازوں کے درمیان وہ گناہ نہیں کرے گا۔ جو بندہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جب وہ ایک نماز پڑھے گا، اس کو پتہ میں نے دوسری نماز بھی پڑھنی ہے، وہ پھر بیچ میں گناہ نہیں کرے گا۔ اس کو پتہ میں کیا منہ لے کر اللہ کے پاس جاؤں گا، میں ابھی اللہ کے گھر حاضری دے کے آیا ہوں، میں نے ابھی پھر جانا ہے، ابھی میں کہہ کے آیا ہوں یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اب میں پھر کیا کر رہا ہوں؟ ابھی میں اللہ سے کہہ کے آیا ہوں یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، اور اب میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ تو نیکیاں جو ہیں وہ انسان سے اس طریقے سے گناہ جو ہے نا وہ چھڑواتی ہیں۔ تو انسان جتنے زیادہ نیکیاں کرے گا اتنے زیادہ وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس کی ایک مثال اللہ کا ذکر ہے۔ انسان اگر واقعی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ انسان جتنی دیر اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اتنی دیر گناہوں سے بچا رہے گا، غیبتیں نہیں کرے گا، چگلیاں نہیں کرے گا، گالی نہیں بکے گا۔ اگر وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے تو وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا۔ اگر اس نے موبائل بھی کھولا ہوگا، ساتھ وہ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہوگا، تو جیسے ہی کوئی غلط چیز آئے گی وہ اس کو سکرول کر دے گا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا کہ یہ چیز میں نے نہیں دیکھنی، کیونکہ زبان پر اس کے اللہ کا ذکر جاری ہے۔ ہاں جی، تو اسی طرح ہر وہ نیکی جو انسان کر سکتا ہے وہ کرے اگر وہ واقعی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس بندے نے عطا کیا، مال دیا اور تقوی اختیار کیا، آگے اور چیزیں بھی ہیں، تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ یہ گناہوں کو چھوڑنے میں بھی آسانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نیکیوں میں سے ایک نیکی صدقہ خیرات کرنا۔ یہ بھی گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ انسان صدقہ خیرات کرے، اس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے جو ہے نا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ میرے محترم بھائیوں 5 چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، علماء نے اس پر بہت لکھا ہے۔ اگر آپ اس موضوع پر مطالعہ کرنے کا شوق رکھتے ہوں، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب میں نے پہلے عرض کیا ہے الجواب الکافی، وہ پورا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ اصل میں ایک نوجوان نے ان سے سوال کیا تھا، وہ کسی لڑکی کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، تو اس نے امام صاحب سے سوال کیا کہ میں کیا کروں، تو امام صاحب نے پوری کتاب ہی لکھ دی اس کے جواب میں۔ تو بہترین کتاب ہے گناہوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے انسان کیا کیا کرے۔ تو اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو انسان اپنی بیڈ بک کے طور پر نا اپنے سرانے پر رکھے اور روزانہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ مطالعہ کرتا رہے، اور انسان کی جو ہے نا وہ طبیعت فریش ہوتی رہتی ہے اور پتہ چلتا رہتا ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ یعنی انسان کی جو تربیت اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے نا انسان، دنیا داری میں انسان جب پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، وہ زنگ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ تو دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے وہ زنگ جو ہے نا وہ اترتا ہے، انسان کو احساس پیدا ہوتا ہے، اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کرنے کا، غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ اچھی کتابوں کا مطالعہ، علماء کرام کے دروس کو سننا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ انسان گناہوں کی زندگی سے جو ہے نا وہ دور ہوتا ہے۔ اچھی صحبت جیسی انسان اختیار کرے گا،
ویسا ہی انسان جو ہے نا وہ بن جائے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ ہم اٹھیں بیٹھیں گے، نیک لوگوں کی باتیں سنیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ نیک بن جائیں گے۔ جب برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، بری باتیں ذہن میں آئیں گی تو ہم بھی پھر ادھر کوئی ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو، اس روزے کو ہمیں اپنے گناہوں سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ بنا دے، اور رمضان ادھر سے جائے اور ادھر سے ہم اپنے گناہوں کو بھی خیر بات کہہ چکے ہوں۔ پچھلے گناہ اللہ تعالی ہمارے معاف فرما دے، اور آئندہ سے اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔